رات کو ایک مرتبہ دل سے مجھے اگر پکاروگے تو صبح ہونے سے پہلے اگر میں آپ کے تمام مسائل کو حل نہ کروں تو میں زمانے کا امام نہیں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ذاکر کا نام نیر عباس ہے، شاید یا شاید نہ ہو۔ یہ بتا رہا ہے اسم اعظم کیا ہے اور امام زمانہ کون ہے۔ امام زمانہ سے مراد یہ لے رہا ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حالانکہ آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو امام زمانہ آپ کو کس لحاظ سے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر اس ذاکر نے دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین، یہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد، یعنی خطبہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد تو قرآن پڑھا جاتا ہے نا، تو یہ پڑھ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اس طرح بنا کے جیسے کہ یہ قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ اس سے مراد کیا لے رہا ہے کہ یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا بقیہ چھوڑا ہوا ہے، تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ گویا کہ پھر یہ دیکھیں کہ کتنا برا عقیدہ ہے جو اس نے بیان کیا کہ رسالت و امامت کا جو مرکہ ہے، خلاصہ ہے، پھر کہا کہ وہ کون ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تو بالکل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پھول ہیں، آپ فاطمہ کی یوسف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہا کہ رسالت و امامت کا مرکہ، یہ الفاظ ہیں، ان پر غور کریں ذرا۔ اور پھر یہ کہ روایات میں آیا کہ اگر اسم اعظم چاہتے ہو تو آدم سے لے کر خاتم تک، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری تک، 14 معصومین کے تمام صفات جس کے اندر خلاصتاً ہیں، وہ امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ مراد امام مہدی، یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر مجموعتاً خلاصتاً سارے نبیوں اور ان کے 14 معصوم جو ہیں ان کا خلاصہ موجود ہے، تمام صفات کا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے مرکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات کا، تو یہ سمیت نبی پاک علیہ السلام تمام نبیوں اور یہ جو انہوں نے 14 معصوم گھڑے ہوئے ہیں، ان 14 معصوموں کا بھی، یعنی کہ ہمارے نزدیک تو وہ بہت عظیم ہستی ہیں نا، جن میں ایک نبیوں کی امام رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو معصوم ہیں، باقی جو ہیں ان کو 13 کو بھی یہ معصوم مانتے ہیں۔ بہرحال وہ ان کا عقیدہ ہے، کہا کہ ان کی بھی تمام صفات جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور ایک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان تمام کی صفات جو ہے نا ایک کے اندر موجود ہے، تمام نبیوں کی صفات بھی۔ بہرحال ان کا عقیدہ انہی کو مبارک۔ کہا کہ فجر کی نماز کے بعد کہو یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان آغثنی، یعنی اے امام مہدی میری مدد کر، تو مادی مالی ہر طرح کے جو بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور فائد حاصل ہوں گے۔ اور آخر میں کہا ہے کہ اگر مسائل حل نہ ہو رہے ہوں تو تم بستر پر لیٹ کر ہی چاہے مجھ کو پکارو۔ کہا کس نے ہے؟ حضرت امام مہدی نے۔ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمان انہوں نے فرمایا ہے، ان کا قول ہے کہ اگر تم بستر پر لیٹ کر مجھے پکارو تو میں تمہارے مسائل سارے کے سارے حل نہ کروں تو میں زمانے کا امام نہیں۔ اور کہا یہ معصوم کا قول ہے، استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں ذرا، میری توجہ سے بات سنیں، آپ بے شک شیعہ ہیں، کومنٹس کریں بعد میں، وہ آپ کی رائے ہے، چاہے کوئی شیعہ ہے چاہے کوئی اہل سنت ہے۔ دیکھیں کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی کے اندر ارشاد نہیں فرمایا کہ مجھے قاضی حاجات بنا کر تم اس طرح پکارو تو میں تمہاری ہر حاجت پوری نہ کروں تو مجھے اللہ کا نبی نہ کہنا۔ یعنی یہ شرط ہی نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ اللہ کا نبی ہو تو وہ ہر حاجت کو پورا کرے، اگر نہ کرے گا تو وہ اللہ کا نبی نہیں، استغفر اللہ۔ اسی طرح کسی امام کے لیے اگر وہ ہر حاجت پوری نہ کرے گا تو وہ امام ہی نہیں ہے۔ کمال ہے بھائی، یہ کیسی گھٹیا سوچ ہے۔ اور کہا کہ یہ امام زمان نے کہا، امام مہدی نے کہا، وہ کہاں کا ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ تو سرکار ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنا یہ گندا ذہن ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی میں نے 3 دعائیں اپنے پروردگار سے کیں، 2 اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور تیسری کو قبول نہ فرمایا۔ یعنی یہ کیا کوئی کل کو یہ کہے گا کہ اگر کسی نے اللہ کو پکارا 100 حاجتیں تو اللہ نے ساری حاجتیں پوری نہ کیں تو وہ اللہ ہی نہیں ہے؟ کسی نے
ساری حاجتیں پوری نہ کی تو وہ نبی ہی نہیں ہے، کسی نے ساری حاجتیں ہی پوری نہ کی ہیں تو وہ امام ہی نہیں ہے۔ یہ بہت گندا عقیدہ، یہ بہت برا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ سے دعا مانگی، اللہ کی مرضی ہے دعا قبول فرمائے، مرضی ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ نہیں میں نے تیری دعا کو قبول نہیں کیا۔ ہم ہیں لاکھوں دعائیں کریں، اللہ رب العزت لاکھوں کو قبول فرما دے، ہم 2 دعائیں کریں اللہ ایک کو قبول فرما لے، ایک کو رد کر دے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ لیکن حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہنا، وہ عقائد الگ الگ ہیں، کوئی بھی کہے وہ شرکی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہ پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ امام صاحب کی روح کو پکارنا ہے۔ ابھی امام تو پیدا نہیں ہوئے، بہرحال آپ نے کہا کہ پیدا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے جی پکارا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے بڑے بڑے علماء آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا میری ملاقات امام سے ہوئی وہ کذاب ہے۔ جس کی ملاقات ہوتی ہے اس کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کہے، اور امام نے فرمایا جو ہمارے بارے میں کہے گا کہ اس نے امام کی زیارت کی ہے تو وہ کذاب، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بہت ہی عجیب قسم کا تمہارا عقیدہ ہے۔ امام سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، پھر امام کی نے جو باتیں کہی ہیں وہ لوگوں کو بتائی بھی جاتی ہیں، اور پھر عقیدہ بھی یہ ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ جس نے ہمارے بارے میں کہا اس سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عجیب قسم کی فلسفی آپ لوگوں کی۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے ایسے فلسفے سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔